ہم ہیں ہیلپ لائن سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن جواں حوصلوں اور پختہ ارادوں کے ساتھ خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار، فقط اللہ کی رضا کے لیے کوشاں۔ ہیلپ لائن کے اس عظیم سفر کا آغاز 2 دہائیاں قبل سن 2000 میں مزدوروں کو کھانا کھلانے سے شروع ہو کر لاہور کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں اور لواحقین کو کھانا کھلانے سے ہوتا ہوا آج اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ ملک بھر میں ہیلپ لائن کے رضاکار مفلوق الحال پاکستانیوں کے لیے خدا کی رحمت بنے ہوئے ہیں۔ ہیلپ لائن کا مقصد رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق سے بالاتر ہو کر ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ ہیلپ لائن کی خدمات بنیادی طور پر 7 شعبہ جات پر مشتمل ہیں: تعلیم اور اس سے متصل مواقعات، مدینہ پروگرام، یتیموں کی کفالت، صحت، صاف پانی، آفات سے بچاؤ اور دیگر سماجی خدمات۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ سے زائد بچے اسکول سے باہر اور تعلیم سے محروم ہیں۔ خطرناک حد تک بڑھتے اس قومی مسئلے کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے ہیلپ لائن نے الکتاب تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی، جس کے تحت پنجاب کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں 7 سکول قائم کیے گئے، جن میں 2 سکول لاہور کی نواحی دیہاتی بستیوں رانا ٹاؤن اور مناوا میں قائم ہیں، جبکہ 3 سکول ایمان مریم ہائر سیکنڈری سکول فار گرلز، چودھری رحمت علی ہائر سیکنڈری سکول فار بوائز اور ایمان مریم سمارٹ سکول فیصل آباد کے نواحی دیہاتی علاقہ گوجرا میں قائم ہیں، اور جنوبی پنجاب کے علاقہ چن گوٹ میں پرائمری سکول، جبکہ راجن پور کے علاقہ گلو والی میں ہائر سیکنڈری سکول قائم کیا گیا ہے، جبکہ اندرون سندھ کے 13 نگلیکٹڈ سرکاری سکولوں کا نظام بھی چلایا جا رہا ہے۔ ہیلپ لائن کی جانب سے ان سرکاری سکولوں میں تعمیری بحالی، فرنیچر کی فراہمی، پانی کا انتظام اور اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنایا گیا ہے، جو ان سرکاری سکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور طلبہ کے داخلے میں اضافے کا سبب بنا۔ ہیلپ لائن کے زیر انتظام چلنے والے ان سکولوں میں نہ صرف مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے، بلکہ ان بچوں کی ضروریات جیسے کتابیں، وردی، جوتے اور سٹیشنری مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ غریب والدین ان بچوں کو مزدوری کروانے کی خاطر سکول جانے سے منع نہ کر دیں، ہیلپ لائن کی جانب سے مواقعات مدینہ پروگرام بنایا گیا ہے، جس کے تحت ان بچوں کے پسماندہ خاندانوں کو نہ صرف ماہانہ خشک راشن بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں جن سے یہ خاندان اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں۔ مواقعاتی مدینہ پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو مرغبانی کے لیے 6 مرغیوں کا ایک ڈربہ فراہم کیا جاتا ہے۔ لائیو سٹاک کے لیے 4 بکریوں اور 1 بکرے پر مشتمل پیکج یا 2 گائے مفت فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ کچن گارڈننگ پروگرام کے تحت موسمی سبزیوں اور پھلوں کی پنیری مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مواقعات پروگرام میں 6 ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سینکڑوں خواتین کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے۔ فارغ التحصیل خواتین کو سلائی کڑھائی کے لیے مشینیں خرید کر دی جاتی ہیں اور پھر فیکٹریوں سے کام لے کر بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا باعزت روزگار کما سکیں۔ یتیموں کی کفالت کے لیے ہیلپ لائن کی جانب سے ایبٹ آباد میں وفاق چلڈرن ہوم کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا ہے جس میں قیام پذیر بچوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم، رہائش، بہترین کھانے کے ساتھ ہر وہ سہولت فراہم کی جاتی ہے جو ایک اعلیٰ معیار کے بورڈنگ سکول میں میسر ہوتی ہے۔ بچوں کی تربیت اور اخلاقیات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ایکسٹرا کوچنگ کا بندوبست کیا گیا ہے۔ صبح سویرے دینی جبکہ شام کے وقت عصری تعلیم کے لیے اساتذہ ٹیوشن لینے آتے ہیں۔ ہر تہوار پر تمام بچوں کو نئے کپڑے اور جوتے فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں احساس محرومی نہ رہے۔ ایک غریب گھرانے میں اگر کوئی فرد بیمار ہو جائے تو ان کے پہلے سے ہی خراب حالات مزید بگڑ جاتے ہیں۔ ہیلپ لائن کی جانب سے ایسے مستحق مریضوں کی سرکاری ہسپتالوں میں علاج میں معاونت فراہم کی جاتی ہے اور ماہانہ ادویات بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیلپ لائن کی جانب سے لاہور کے نواحی علاقہ کرباٹھ میں ایک ہسپتال قائم کیا گیا ہے، جبکہ سندھ کے صحرائی علاقے تھر پارکر اور میٹھی میں موبائل ڈسپنسری قائم کی گئی۔ یہ موبائل ڈسپنسری تھر اور میٹھی کے 25 گاؤں کا ہفتہ وار دورہ کرتی ہے اور تھر باسیوں کو علاج اور مفت دوائیاں فراہم کرتی ہے۔ یہ سہولت ان محروم تھر باسیوں کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں۔
सिंध और जनूबी पंजाब के पानी की किल्लत से दो चार इलाकों में हेल्प लाइन की जानिब से सैकड़ों की तादाद में हैंड पंप्स नस्ब किए गए हैं, जबकि सैमज़दा और खारे पानियों वाले इलाके के बासियों के लिए आरओ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए हैं। हेल्पलाइन आफात से मुतासरा खानदानों को हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। बलोचिस्तान के सैलाब और अमन आम्मा के मसाइल का शिकार इलाका खुजदार, नूशकी, मस्तौम और क्वेटा के मुतासरीन में राशन, गर्म कपड़ों, अद्वियात और सिलाई मशीनों की तकसीम को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान में हालिया सैलाब 2022 हजारों खानदानों को बेघर कर गया। इन सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए हेल्पलाइन की जानिब से खैमा बस्तियां कायम की गईं। पक्का हुआ खाना और साफ पानी फराहम किया गया। दूसरे मरहले में हालात बेहतर होने के बाद उन मुसीबत ज़दा लोगों को राशन, जरूरी बर्तन, गैस सिलेंडर्स वगैरह पहुंचाए गए। सैलाब मुतासरीन में मुतअद्दिद वबाई अमराज फैलना शुरू हुई तो हेल्पलाइन मेडिकल टीम की जानिब से 50 से ज़ायद मेडिकल कैंप्स लगाए गए, जिनमें मुफ्त अद्वियात फराहम की गईं। तीसरे मरहले में इन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हेल्पलाइन की जानिब से 500 घरों की तामीर करने का मंसूबा बनाया गया, जिस पर अमल दरामद जारी है। आइए मवाख़ात के उसूलों पर कायम एक खूबसूरत मुआशरा तरतीब देने के लिए हेल्पलाइन का साथ दें। हेल्पलाइन को दिए जाने वाले अतियात FBR की दफ़ा 236 के तहत टैक्स से मस्तसना है, जबकि हेल्पलाइन ब्यूरो ने मुल्क अतियात के हुसूल के लिए इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न से भी रजिस्टर्ड है।